محترم بھائیوں، حقوق العباد کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری اپنی مرضی کا اسلام مجھے چاہیے نہیں ہے، وہ اسلام جو مجھے مطلوب ہے اس مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اپنی مرضی کا اسلام لے کر آئے گا، اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے اس کے علاوہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے، اور اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں بعض تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کا جو ایک جز ہے حقوق العباد اس پر زور لگاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کا پہلا جز ہے حقوق اللہ اس پر زور لگاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کے الگ الگ جز بنا کر ایک پر عمل کر کے دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ نجات کی دلیل نہیں ہے، یہ نجات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کل روز قیامت اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ بندے سے سب سے پہلے قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دوسری حدیث ہے جامع ترمذی کی، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الدماء، کل روز قیامت بندے سے سب سے پہلے خون کے متعلق پوچھا جائے گا۔ دونوں حدیثوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی حقوق اللہ سے جس سوال کا تعلق ہوگا سب سے پہلے اللہ رب العالمین نماز کے متعلق سوال پوچھے گا، کیونکہ نماز حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے، اور حقوق العباد کے متعلق جو سوالات ہیں ان سب سوالات میں سے سب سے پہلا سوال جو ہوگا، بندے سے سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ خون کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے ناحق کسی کا خون تو نہیں بہایا، کسی کو ناحق قتل تو نہیں کیا، کسی کو ناحق تو تم نے نہیں مارا۔ بخاری اور ترمذی کی ان دونوں احادیث کو، قرآن کریم کی آیات کو اکٹھا کر لے، نتیجہ اخذ کرے، آپ مسئلہ استنباط کرے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقوق اللہ جس طرح ضروری ہے حقوق العباد بھی اس طرح ضروری ہے، جس طرح حقوق العباد ضروری ہے اس طرح حقوق اللہ بھی ضروری ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں کے علاوہ گزارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف لوگوں کی توجہ کی، لوگوں کو توجہ دلائی، لوگوں کو ترغیب دلائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم بینکم، اے میرے بندوں میں نے تمہارے درمیان ظلم کو حرام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انی حرمت الظلم علی نفسی، تم سے پہلے میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا تھا۔ میرے بندوں
میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا۔ ابھی آپ نے تراویح میں سب سے آخری آیات جو سنی ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب ہرگز اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ بِظَلَّام مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بالکل ذرہ برابر بھی آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر جب ظلم کو حرام کر دیا ہے، فرمایا کہ وجعلتہ بینکم محرما، میں نے اس کو تمہارے بیچ میں حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، اب تم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اے لوگوں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، اے لوگوں جس طرح اس خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے، جس طرح اس حرمت والے مہینہ حج کا جو مہینہ ہے اس کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے، جس طرح اس شہر کی مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے، سنو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، تم پر تمہارا خون اور تمہارا مال اسی طرح حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح اس دن کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے، فی بلدکم ھذا، تم پر تمہارے مسلمان بھائی کا ناحق خون کرنا، اس کا ناحق ناجائز طریقے سے مال کو کھا جانا اسی طرح حرام ہے، جس طرح اس بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زمین پر ایک بالش کے برابر قبضہ جمائے گا، ناحق طریقے سے کسی کی زمین پر ایک بالش کے برابر ناحق قبضہ جمائے گا، توبت اللہ ایاہ یوم القیامت من 70 عرضینا، کل روز قیامت یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، رب العالمین 7 آسمان 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کی گردن کے اندر ڈال دے گا۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کوئی بہت بڑا خزانہ اس نے چوری نہیں کی، اس نے بہت بڑے خزانے پر ڈھاکہ نہیں مارا، اس نے کچھ زیادہ نہیں اٹھایا، بلکہ زمین کا ایک بالش اپنے بھائی کا اس نے ہڑپ کیا، 7 زمینوں کو رب العالمین توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالے گا، اور ان 7 زمینوں کا جو توق ہے اس کے گردن میں ڈلا ہوا ہوگا، اور اس صورت میں اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا۔ اب جس نے ایک بالش سے زیادہ 1 ایکڑ زمین، جس نے کئی فٹ زمین اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے سگے بھائی کی، اپنی سگی بہن کی، جو اس کے حصے کی اس کی ملنی تھی، اس کے باپ نے وصیت کی تھی، اس کے باپ نے چھوڑ کر وہ سارا مال چلا گیا تھا، اس نے سارا اڑپ کر دیا، بھائیوں کا حصہ بھی کھا لیا، بہنوں کا حصہ بھی کھا لیا، یا باپ اپنے بیٹے کو آگ کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے زمینوں کو رب العالمین توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالے گا؟ وہ شخص جو ایک بالش زمین کی جو ناحق اڑپ کرے گا، 7 زمینوں کو توق بنا کر رب العالمین گردن میں ڈالے گا، وہ جو کئی فٹ زمین، کئی ایکڑ زمین، کئی پراپرٹی، کئی بیلسوں پر قبضہ جما لے ناجائز طریقے سے، ان کو دبا کے رکھے اپنے سے نیچے والوں کو، کل روز قیامت وہ بندہ کس حال میں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین انصاف کو قائم کرے گا اس انداز میں کہ دنیا کے اندر وہ بکری جس کے سینگ نہیں تھے، اس نے اس بکری کو سینگ ماری تھی، جس کی سینگ نہیں تھے سینگ والے بکری نے بغیر سینگ والی کو جو مارا تھا ناجائز طریقے سے، اس کو زخمی کیا تھا، اس کو لہو لہان کیا تھا، فرمایا کل روز قیامت رب العالمین بغیر سینگ والے جس کو مارا گیا تھا اس کو سینگ عطا کرے گا، فرمائے گا اس کو مار، اپنا بدلہ جو ہے اس سے پورا کر، وہ اس کو مارے گا، پھر اس کے بعد رب العالمین ان کو فنا کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔
تو محترم بھائیوں، یہ دنیا کا جو معاملہ ہے یہ بڑا آسان ہے، اس کو یہیں پر آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کر لو۔ دنیا میں بڑا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کا مسئلہ آتا، آپ نصیحت فرماتے، آپ فرماتے دیکھو جو دنیا کا عذاب ہے، عذاب الدنیا احون علیکم، دنیا کا عذاب بہت آسان ہے لیکن آخرت کا عذاب بہت مشکل ہے، مان جاؤ۔ اگر تم نے جرم کیا ہے، تم نے بدکاری کی ہے، سیاکاری کی ہے، مان جاؤ، اپنا جرم مان لو، اقرار کر لو، تمہیں سزا ملے گی۔ شادی شدہ ہو تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا پتھر مار مار کر، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا کا عذاب ہے احون، یہ زیادہ آسان ہے، لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ دنیا کے اندر لوگ اپنے انداز گفتگو کی وجہ سے، اپنے مہارت کی وجہ سے، اپنے انداز خطابت کی وجہ سے، اپنے گفتار کے حسن کی وجہ سے لوگوں کا مال تو ہڑپ کر سکتے ہیں، ناجائز فیصلے اپنے حق میں کروا سکتے ہیں، لیکن کل رب العالمین کی بارگاہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، کل کا پارہ آپ نے سنا، داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، اور کیس کیا تھا؟ وہ مقدمہ کیا تھا؟ ایک شخص مظلوم اور ایک ظالم، مظلوم نے آ کر کہا، ایک مقدمہ درج کروایا داؤد علیہ السلام کے بعد، کہا یہ میرا بھائی یہ مجھ پر زیادتیاں کر رہا ہے، اس کے پاس 99 دمبے موجود ہے، میرے پاس ایک ہی ہے، لیکن یہ اسے بھی اپنے جو ہے ریوڑ میں پلانا چاہتا ہے۔ لیکن جو ظالم تھا اس کی گفتار اچھی تھی، وہ حسنی فی الخطاب، وہ مظلوم کہتا ہے کہ یہ اپنی خطابت کی وجہ سے مجھ پر غالب ہو چکا ہے، اور یہ ایسا بہترین گفتگو کرنے والا ہے، اس کی گفتار اتنی شاندار ہے کہ کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور مظلوم نے آ کر بتایا کہ اس کی جو گفتار ہے وہ بڑی شاندار ہے، وہ حسنی فی الخطاب، کسی کے سامنے میں مقدمہ لے کر جاتا ہوں تو خطابت میں یہ مجھ پر غالب ہو جاتا ہے، یہ اپنے دلائل پیش کرنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ وہ مقدمہ کون سا تھا؟ دو خاتون اپنے دونوں بچوں کو وہ کہیں کسی سفر میں لے کر جا رہی تھی، دونوں خاتون کو قضاء حاجت پیش آئی اور دونوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا اور وہ چلی گئی، اور اپنی حاجت پوری کر کر جب آئی، بڑی والی خاتون جو تھی اس کے بچے کو بھیڑیا نے کھا لیا، اور جو چھوٹی والی خاتون تھی اس کا بچہ موجود تھا۔ بڑی والی نے کہا بھیڑیا نے جس بچے کو کھایا وہ آپ کا، میرا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ آتا ہے، داؤد علیہ السلام دونوں کی گفتگو سنتے ہیں، لیکن جو بڑی والی خاتون ہے وہ اپنے گفتار کی وجہ سے غالب آ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان کے پاس یہ مقدمہ پہنچتا ہے، حضرت سلیمان کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ آئی ہیں میرے پاس یہ کہنے کہ میں تو مظلومہ ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، یہ بچہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے، آپ کے والد نے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا کیونکہ یہ گفتار میں بہت اچھی ہے، ان کی اچھی گفتگو کی وجہ سے آپ کے والد سے غلطی ہو گئی، ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کہا ٹھیک ہے فیصلہ اب ہو جائے گا، کہا بیٹا دونوں کو نہیں ملے گا، کہا میں اس کو آری سے 2 ٹکڑے کر دوں گا، ایک ٹکڑا تمہیں ایک ٹکڑا اس کو دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ کسی کا ہے، میرا ہے ہی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا جس نے یہ کہا کہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ سن کر کہ میں اس کو 2 ٹکڑے کرنے جا رہا ہوں، یقیناً یہ بچہ اسی کا ہے۔ اور وہ خاتون جو راضی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے میں اس کے 2 ٹکڑے ہونے پر راضی ہوں، کہا ہرگز یہ بچہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو جو حکمت عطا کی تھی، رب العالمین نے فیصلے کرنے کے جو اللہ نے اس کے اندر
اللہ رب العالمین نے جو جرأت رکھی تھی، جو حکیمانہ وہ فیصلے کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے وہ کس قدر فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام سے مسئلہ حل نہ ہوتا اتنے حکیم ہونے کے باوجود، تو سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ان کے پاس فیصلہ جاتا تو وہ جو ہے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، ان کو سلجھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی کہ اس نے ذاتی کی خاتون نے اور وہ دوسرے خاتون کی بیٹے کو قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ ان کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ گئی، سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے کہ ایسی بات سامنے رکھی، فوراً ماں کی ممتا جوش مارنے لگی، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بیٹا کس کا، اس کی ماں کو ہے۔ ماں کبھی راضی نہیں ہوگی۔ حضرت سلیمان نے کہا کبھی بھی ماں راضی نہیں ہو سکتی اس بات کے بچہ دو ٹکڑے ہو، آپ راضی ہو گئے اس کا مطلب یہ بچہ آپ کا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے، رب العالمین کے ساتھ کیا کریں گے؟ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو، نیکی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، صرف نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، روزے رکھے، یہ صرف نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے چند حقوق العباد کے متعلق بتائے، فرمایا یہ نیکی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا مساکین کا خیال رکھنا، مسافروں کا خیال رکھنا، اپنے مال کو محبت کے باوجود ضرورت مندوں کو دینا، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنا۔ فرمایا یہ ہے سارے نیکی کے کام، صرف نمازیں پڑھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ صرف بندہ نمازیں پڑھ کر لوگوں کے حقوق دبا کر وہ زندگی گزار سکتا ہے، رب العالمین کے ہاں وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بظاہر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، ایسے لگتے ہیں کہ چلتے پھرتے جنتی اس محلے کے اندر یہی ہے، فرمایا لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا رب العالمین کے ہاں یہ سب سے زیادہ بڑے جہنمی ہوتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے ہاں کچھ لوگ چلتے پھرتے جہنمی نظر آتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا رب العالمین کے ہاں وہی لوگ جنتی ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو محترم بھائیوں، حقوق العباد کا بڑا خیال رکھے، حقوق اللہ کا خیال رکھے۔ حقوق اللہ یہ انتہائی ضروری ہے، پھر حقوق العباد یہ انتہائی ضروری، یہ لازم ملزوم ہے، ان کے علاوہ کوئی گزارا نہیں، ورنہ آپ کے سارے عبادت لائق ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک تاجر تھا، فرمایا وہ اپنے مزدوروں سے کہا کرتا تھا کہ فلان شخص اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اور وہ اتنے روپے دینار درہم لے گیا ہے، اس کے ساتھ آسانی کرو، اور پھر بھی اگر وہ دے نہیں سکتا تھا ان سے کہا کرتا تھا، ان کو حکم دیا کرتا تھا کہ اس سے کچھ بوجھ چھوڑ دو، کم کر دو، ہلکا کر دو، اور بعض لوگوں کے مطابق کہہ دیا کرتا تھا جو دے نہیں سکتے تھے کہ ان کو معافی کرے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ مرا کہا کہ میرے بندے تو اب مر کے میرے پاس آیا ہے، تو وہ بندہ ہے کہ تو اپنے مزدوروں کو لوگوں کے متعلق حکم دیا کرتا تھا کہ یہ دے نہیں پاتے، ان کے ساتھ تم آسانی والا معاملہ کرو، اور بہت سارے لوگوں پر آپ معافی والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب آپ نے لوگوں کو دنیا میں معاف کیا، لوگوں کے قرضوں کو معاف کر دیا، لوگوں کے قرضوں کو آپ نے چھوڑ دیا، واپس نہیں لیا، فرمایا آج میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے، ان قرض خواہوں کے لیے جو قرضہ دیتے ہیں لیکن پریشان مجبور حال
وہ اپنے پریشانی کی وجہ سے دے نہیں سکتے، پھر وہ ان کو گھسیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ان کی عزتوں کی ڈٹیاں اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس نے لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا، رب العالمین نے اس سے کہا جا میں نے تیرے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں، تو جنت میں چلا جا۔ بسا اوقات چند لمحے کے اندر انسان چند ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ کئی سال عبادت کرنے والوں کے اعمال سے بھی اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی آئے دیہاتی، کہنے لگے یا رسول اللہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5 نمازیں۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ فرمایا نہیں، الا ان تطوع، اگر آپ اپنے خود ہی نفل آپ پڑھ لیں۔ چند سوالات اور پوچھے، اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائے وہ عمل میں جنت میں داخل کر دے۔ پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ زکوٰۃ دیں اور رمضان کے روزے آپ رکھ لیں، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جانے لگا، کہنے لگا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ پیغمبر نے یہ بات سنی، پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اگر کوئی شخص تم میں سے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلينظر الى ھذا، اگر کسی شخص کو خوشی ہوتی ہے کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنے سے تو وہ اس صحابی کو دیکھے۔ چند سوالات پوچھے، چند چیزیں سیکھی پیغمبر سے، لیکن جو ایمان کی کسوٹی تھی، دین کا جو معیار تھا، جو 40 سال 80 سال گزارنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اسے سمجھ آ گئی تھی 5 منٹ کے اندر کہ دین کا معیار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، کہ جو پیغمبر نے بتایا ہے نہ اس میں زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ یہ بات بوڑھے بزرگوں کو 60 سال بستر اٹھا کر ادھر ادھر گھوم پھر کے جنگلات میں پتہ کہاں جا کر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ 5 منٹ میں صحابی رسول کو بات سمجھ میں آ گئی۔ رب العالمین نے کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے اسے جنت کی بشارت دی تھی۔ اس نے کتنے عمل کیے تھے، کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے سال اس کو گزر گئے تھے مسلمان ہوتے ہوئے، اس نے کتنے حج کیے تھے، بتائے مجھے کہ وہ آیا ہے بھی چند سوالات پوچھا ہے اور جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ جو زبان کی مٹھاس ہے اور یہ جو اچھی نیت کا ہونا ہے، تو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اعمال کرنے والوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، کسی کے عمل کو آپ کم نہ سمجھیں۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، ایک شخص نے کیا کہا اپنے بھائی سے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے داڑھی رکھ لی اور جس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور دوسرا جو سست ہے وہ اس کو کہتا ہے میں تو پکا جنتی ہوں تو جہنمی، وہ اسے اس طرح غلیظ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ میری موت اس حالت میں ہوگی کہ نمازوں سے میں بہت دور ہو جاؤں گا، موت سے کہیں مہینے پہلے میں بیمار ہو جاؤں گا، نمازیں میری چھوٹ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ اپنے بھائی کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بظاہر اب تو وہ اچھا ہے لیکن اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا، جس کا جو اب اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمالوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بظاہر بڑا نیک تھا، نیکیاں کرنے والا تھا، اس کی نیکیوں کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا اللہ کے بندے، اللہ ہرگز تجھے معاف نہیں کرے گا، تیرے تو گناہ اتنے پہاڑ جتنے ہیں، تجھے رب العالمین کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، تجھے بھی نہیں بخشے گا۔ رب العالمین نے جب دونوں کو فوت کیا، اس نے جس نے کہا تھا اپنے بھائی سے تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، رب العالمین نے اس سے کھڑا کر کے پوچھا کہ میرے بندے یہ بتا، یہ معاف کرنا عذاب دینا تو میرا کام ہے، تو کون ہوتا ہے میرے
میرے کاموں میں عمل دخل دینے والا، جا آج میں نے اس تیرے بھائی کو معاف کر دیا، تجھے میں نے جہنم میں داخل کر دیا۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر اعمال کو دیکھ کر لوگوں اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جہنمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ نہیں پتا کہ کس کی موت کس حالت میں ہو، اور جس کی موت جس حالت میں ہوگی تو یقیناً اس کو اسی حالت میں کر روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی احرام کی حالت میں گھوڑے سے گرے، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں پر شہید ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا نہ اسے غسل دو، نہ اس احرام کو اٹھاؤ، اس کے یہ جو احرام ہے، دو چادریں ہیں جس میں اس نے حج کی نیت کی تھی، فرمایا اسی دو احرام دو چادروں میں لپیٹ کر اس کے کفن بنا کر اس کو جو ہے قبر میں اتار دو۔ فرمایا کل روز قیامت جب یہ اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا، ملبیاً تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کل روز قیامت یہ اٹھے گا۔ مجھے اپنے اور آپ کے بارے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں، ہم کل روز قیامت اٹھے تو موبائل ہاتھ میں ہو، الٹے سیدھے میسیجز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم اٹھ رہے ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا اس کو بھگتے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص وہ کہتا تھا کہ بڑے بڑے جرائم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، چھوٹے جرائم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ رب العالمین نے سورہ زلزال آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین چھوٹے جرائم، آپ جتنے بھی کل و سمندر جتنے چھوٹے چھوٹے جرائم آپ کے اکٹھے ہو جائے رب نہیں پکڑے گا، فرمایا ایسا نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر کرو گے اس کو بھگتو گے، رب العالمین سے نہیں بچ سکتے۔ تو محترم بھائیو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ، رب العالمین کی رحمت کا مطالبہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔